فکسڈ انکم ریٹس وغیرہ اچھے ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ شارٹر ڈیوریشن میں کچھ پیسے منی مارکیٹ فنڈز وغیرہ میں لگائے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بہت ساری اپرچونیٹیز یہ انرجی سیکٹر میں جہاں ہم آئی ایم ایف سرکولر ڈیٹ کو ریزالو کرنے کے در پہ، تو وہاں پہ کیش فلوز وغیرہ شاید بہتر ہوں گے. کچھ اسپیشلائزڈ فنڈز ہیں جو وہ اسی نوعیت کا کام کرتے ہیں، تو وہ ایکسپوجر بھی میرا خیال ہے اگنور یا ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ میں کچھ ویلیویشنز اس قدر سستی ہوئی ہیں جو شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھی، اور کچھ شیئر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سستے مل رہے ہیں، اور ضرور کچھ پیسے اس میں لگانے چاہیے کیونکہ اس میں چیلنجز ضرور ہیں، خدشات ضرور ہیں، لیکن اپ سائڈ کی پوٹینشیل جو ہے وہ بہت سبسٹینشیل ہے. کمزور ہوتا ہے تو اس کے انفلیشنری امپیکٹس ہوتے ہیں، اور ابھی تو یہ پچھلے چند دن میں 3-4 روز میں کافی زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر مانیٹری پالیسی بڑھے گی تو رسک فری ریٹس بڑھ جائیں گے. رسک فری ریٹس بڑھ جائیں گے تو کیا ایکویٹی ویلیوشنز کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا چاہیے. جو میوچل فنڈ انڈسٹری نے گرو کیا ہے مختلف وقتوں میں، کبھی ایکویٹیز میں، کبھی فکسڈ انکم سائٹ پہ، لیکن وہ گروتھ کا جو ایک پیٹرن یا ٹرینڈ ہے وہ نہیں چھوٹا کبھی. بہت چیلنجنگ بھی ہوئے حالات تو بھی نہیں چھوٹا، آج کل میں انتہا چیلنجنگ ہے، لیکن ابھی بھی ہم سم ہاؤ اس کو مینیج میرا خیال ہے کر رہے ہیں. فرمائے گا کہ اس فائنانس بل میں ٹیکس کریڈٹس ختم کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس نے خاص قسم کے کنسرن ریز کیے ہیں. ایک تو جو ٹیکس کے سلیب ہیں اس کے لیے کہا کہ یہ انفیوریبلی ان کو چینج کیا گیا ہے، پلس ٹیکس کریڈٹ کا جب خاتمہ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا یہ ویو ہے کہ ایکچولی ٹیکس ایک تنخواہ دار شخص کے لیے جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. سو میوچل فنڈ انڈسٹری نے کوئی اس سلسلے میں کردار ادا کیا ہو یا اس کا کوئی منصوبہ ہو کہ اس چیز کو گورنمنٹ کے ساتھ ریز کریں؟ جی بالکل کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک سمپتھیٹک میرا خیال ہے ایٹ ویریس لیولز رویہ نظر بھی آیا ہے. السلام علیکم ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں، اور ایک عام انویسٹر جو کیپٹل مارکیٹ میں یا انویسٹڈ ہے یا وہ سوچ رہا ہے کہ اسے انویسٹ کرنا چاہیے تو کون سا بہتر راستہ ہے، ویدر اسٹاک مارکیٹ اور دا میوچل فنڈ اور بوتھ. یہ ہم ڈسکس کریں گے. یاسر قادری پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آخر میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے عمیر جو کہ ہیڈ آف ریسرچ اینڈ ٹاپ لائن کے. دونوں آج ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ خاص طرح کی سچویشن میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی باتیں نہیں کرنا چاہیے. سو پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں یاسر قادری سے. یاسر قادری، ویلکم ٹو دی شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سنی. ویلکم. یاسر صاحب، when you look at the present situation, crisis-like situation everywhere, be it the bond market or the external account, اور اب جو ہماری کرنسی کی پوزیشن ہے یہ بھی ہر طرف سے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. ابھی 5 منٹ پہلے کی بات چیت ہے کہ بینکس جو آئل کے لیے ایل سی کھول رہے ہیں وہ 242 سے 245 روپے کے آس پاس پر کھول رہے ہیں. سو ہاؤ ڈز میوچل فنڈ انڈسٹری لک ایٹ دس پریزنٹ سچویشن؟ دیکھیے ثانی، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ میوچل فنڈز ڈائریکٹلی فوریکس میں تو کام نہیں کرتے، تو اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ ایز سچ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری آؤٹ لک چینج ہوتی ہے. لوگوں کے لیے ہمارے انٹرسٹ ریٹس پہ لگتا ہے کہ پریشر آگے کہیں ڈیولپ نہ ہو جائے. یہ انفلیشنری ہے، ظاہر ہے سب کے علم میں ہے کہ جب روپی کمزور ہوتا ہے تو اس کے انفلیشنری امپیکٹس ہوتے ہیں، اور ابھی تو یہ پچھلے چند دن میں 3-4 روز میں کافی زیادہ ہو گیا ہے. زیادہ انفلیشنری ہوتے ہیں تو مانیٹری پالیسی کے امپیکٹس ہیں. مانیٹری پالیسی اگر یہ سیٹل ان ہو گیا یہ ٹرینڈ تو پھر ظاہر ہے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مانیٹری پالیسی بڑھے گی تو رسک فری ریٹس بڑھ جائیں گے. رسک فری ریٹس بڑھ جائیں گے تو کیا ایکویٹی ویلیوشنز کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہیں تھوڑے ٹف ٹائمز ہیں،
चैलेंजिंग टाइम्स है राइट और बिल्कुल ज़रा केयरफुली चलना चाहिए हमें। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि शायद थोड़ा कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी और लोग भी कह रहे हैं कि ये कुछ इसमें प्रेशर्स हैं, कुछ पेमेंट्स वगैरह हैं, लेकिन ऐसी कोई अब नॉर्मलिटी नहीं है। राइट ये ज़्यादा जो इसकी एक बिहेवियरल या मार्केट की जो एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी है वो भी थोड़ा सा प्ले अप कर रहा है और इसमें मेरा ख्याल है कि जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई रोल प्ले करना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल सही है। सो यासिर साहब, जैसे आपने फरमाया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो। एक राह चलता शख्स जो है वो तो वो इतनी ना निटिग्रिटीज़ में जा सकता है, ना उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इन माशी जार्जन्स को समझे। इसीलिए आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो एक बेहतरीन रास्ता होता है एक राह चलते शख्स के लिए कि वो अपने पैसे को, सेविंग्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हवाले कर दे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इन जनरल बताएं पाकिस्तान की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ये कितनी पुरानी है, कितने चैलेंजेस इसको फेस हुए, और ये वाले जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक आम शख्स कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं जाए बिकॉज़ वो सारी ये बातें नहीं समझ सकता कि ये जो इकनॉमी में एक एक्शन होता है उसका रिपल इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ आता है और उसकी प्राइस कितनी बड़ी देनी पड़ जाती है। सो एक आम शख्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कितनी कामयाब रही है, एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? हिस्ट्री हमारी पाकिस्तान में वैसे तो बहुत पुरानी है। पब्लिक सेक्टर में NIT 1962 में गालिबन शुरू हुआ था, तो ये कोई मतलब 2-4 बरस की बात नहीं है, मोर देन इस सदी का किस्सा है। राइट लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अब तकरीबन 22-23 साल हो गए ये इवॉल्व होते हुए इंडस्ट्री को, जहाँ पे ओपन एंड फंड्स आए और पब्लिक को ऑफर किए, मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस से भी गुजरे हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का सेविंग रेट जो है वो कोई बहुत हेल्दी नहीं है, तो वो अतराफ में जो हमारे मुल्क हैं उनके मुकाबले में भी, मगर उसके बावजूद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ग्रो किया है मुख्तलिफ वक्तों में, कभी एक्विटीज में, कभी फिक्स्ड इनकम साइड पे। लेकिन वो ग्रोथ का जो एक पैटर्न या ट्रेंड है वो नहीं छूटा कभी। बहुत चैलेंजिंग भी हुए हालात तो भी नहीं छूटा, आजकल में इंतहा चैलेंजिंग है, लेकिन अभी भी हम समहाउ उसको मैनेज मेरा ख्याल है कर रहे हैं। और वो चैलेंजेस जो है वो अपनी जगह हैं ज़रूर, लेकिन जो ज़्यादा रेलेवेंट सवाल है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू जो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है, वो जाहिर है यही है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो उसमें अब ये हायर रेट एनवायरनमेंट है तो बहुत सारे लोग फिक्स्ड इनकम की तरफ रखते हैं रुझान, और उसमें बहुत ही अच्छे रेट्स आजकल अवेलेबल हैं। इवन जो शॉर्टर एंड गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स वगैरह हैं उसमें तो बगैर रिस्क के अच्छा एक प्रीमियम रेट मिल रहा है। इकोनॉमी के लिए शायद ये चीज़ उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये चीज़ बुरी नहीं है। दूसरी तरफ ये चैलेंजेस की वजह से ही शायद स्टॉक मार्केट में कुछ वैल्यूएशंस इस कदर सस्ती हुई हैं जो शायद पहले कभी भी नहीं थी, और कुछ शेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जैसे अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी तो फिर वो अपनी वैल्यूएशन को रियलाइज करेंगे। तो अगर मैं इस हवाले से बात करूं कि ओवर द इयर्स जैसा आपने पूछा, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो बड़ी, कहना चाहिए, रेजिलिएंट ना सिर्फ रही है, और सिर्फ ये नहीं कि खड़ी रही है विकेट पे, बल्कि वर्स्ट हालात में ग्रो भी करती रही है। Understood. So Yasir Saab, if you have to advise to an investor given these particular circumstances, you would want an investor कि वो equity funds की तरफ देखे या safe play करे, fixed income में जाए, या कोई hybrid
मॉडल को नहीं, मेरा कंसिडर करें ख्याल तो गिवन ये दीज है प्रेजेंट जी जी सिचुएशंस? नहीं, मेरा तो ख्याल यही है कि जाहिर है कभी भी एक बड़ा लमसम किसी भी एक तरफ लगाने की तो हम मशवरा नहीं देते, तो कोई एक पोर्टफोलियो अप्रोच होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि फिक्स्ड इनकम रेट्स वगैरह अच्छे हैं, तो ये किया जा सकता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन में कुछ पैसे मनी मार्केट फंड्स वगैरह में लगाए जाएं। लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एनर्जी सेक्टर में, जहां हम IMF सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के दर पे, तो वहाँ पे कैश फ्लोज वगैरह शायद बेहतर होंगे। कुछ स्पेशलाइज्ड फंड्स हैं जो वो उसी नौयत का काम करते हैं, तो वो एक्सपोजर भी मेरा ख्याल है इग्नोर या डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, और ज़रूर कुछ पैसे उसमें लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें चैलेंजेस ज़रूर हैं, खदशात ज़रूर हैं, लेकिन अपसाइड की पोटेंशियल जो है वो बहुत सब्सटैंशियल है। राइट, ये फरमाएं कि ये जो एक ट्रेंड है इस्लामिक फंड्स का और शरिया कंप्लाइंट फंड्स का, यू थिंक कि ये इसमें कोई मोमेंटम आ रहा है या लोगों का इस तरफ रुझान है, या जो फिक्स इनकम की प्रेफरेंस है उसकी वजह से लोग कन्वेंशनल फंड्स की तरफ ही ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि टू बी फेयर दोनों तरफ की एपेटाइट है, और आमतौर पे इस्लामिक साइड के रेट्स थोड़े से कम होते हैं कन्वेंशनल साइड से, तो इस वजह से कन्वेंशनल साइड की भी एपेटाइट है, मगर इस्लामिक की भी बहरहाल अपनी जगह पे है। एज एन इंडस्ट्री और फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा ख्याल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि जो एनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स को और इस्लामिक प्रोडक्ट्स को फ्लरिश होने के लिए। वहाँ पे मुझे लगता है कि यानी जो इसकी जो डिमांड साइड है फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ तो कोई इशू नहीं है, वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है और आगे भी मेरा ख्याल है रहेगी। लेकिन इसकी जो सप्लाई साइड है वहाँ पे हमेशा ग्लिचेस हम देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ आते हैं, तो वो जब तक ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाली सोच से निकल के और हम सब सर जोड़ के बैठेंगे नहीं और ये नहीं सोचेंगे कि एक पूरा मुकम्मल होलिस्टिक एनवायरनमेंट, एनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए जहाँ पे इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो है वो फ्लरिश कर सके, तो ये मुश्किल होगा काम। अंडरस्टूड। एंड डू यू थिंक कि कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मसाइल का सामना हो? मतलब रहते हैं चैलेंजेस, जाहिर है हमेशा ही रहते हैं, और लेकिन ये जरूर एक्नॉलेज हमें करना होगा कि रेगुलेटर्स हैव बीन वेरी फोर्थकमिंग, और ये जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है इसके साथ मिलके बहुत अच्छी तरह से क्लोजली रेगुलेटर्स ने काम किया है, बल्कि हमें कन्विंस किया है कि हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करें, और वो हमारे साथ बहुत क्लोजली और बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहे हैं। अगले चंद दिन में मेरा ख्याल है वो मरहला भी हम तय करेंगे जहाँ पे कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस जो हैं वो रेगुलेटर हमको डेलीगेट करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव मेरा ख्याल बात है। तो चैलेंजेस हैं, और ये डायनामिक इन्वायरमेंट्स में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, रेगुलेटरी चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एक अच्छी हेल्दी पेस से हम उन चैलेंजेस को अब ओवरकम कर रहे हैं। अंडरस्टूड। यासिर साहब, ये फरमाइएगा कि इस फाइनेंस बिल में टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म किए गए हैं, और इसके ऊपर जो तनख्वाहदार तबका है उसने ख़ास किस्म के कंसर्न रेस किए हैं। एक तो जो टैक्स के स्लैब हैं उसके लिए कहा कि ये अनफेवरेबली इनको चेंज किया गया है, प्लस टैक्स क्रेडिट का जब ख़ात्मा किया गया है तो उसकी वजह से भी लोगों का ये व्यू है कि एक्चुअली टैक्स एक तनख्वाहदार शख्स के लिए जो है वो डबल हो गया। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कोई इस सिलसिले में किरदार अदा किया हो या उसका कोई मंसूबा हो कि इस चीज़ को गवर्नमेंट के साथ रेस करें? जी बिल्कुल किया है, और सही बात ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक सिंपैथेटिक मेरा ख्याल है एट वेरियस लेवल्स
رویہ نظر بھی آیا ہے. یہ درست ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی مجبوریاں ہیں اور یہ ٹیکس کلیکشن کرنا ہے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک چیز بتائیں کہ اس کا کیا کوانٹم ہوگا؟ گورنمنٹ نے یہ ٹک لگایا ہے یا واقعی کوئی کئی 100 بلین روپیز آ جائیں گے گورنمنٹ کے؟ بالکل بھی کوئی ایسا سگنیفیکنٹ یہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ خود ایف بی آر کی کیلکولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی اتنا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو یہ سمجھ نہیں آیا، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ ٹیکس ریٹس انکریز کر رہے ہیں تو لوگوں کی جو نیٹ آف ٹیکس انکم ہے ایک طرف وہ کم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ بہت ہی معمولی سے جو ٹیکس کریڈٹس ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ایف بی آر کے لیے وہ معمولی ہے، انڈیویجولس کے لیے وہ سگنیفیکنٹ ہے. اور ظاہر ہے انہیرنٹلی ٹیکس کریڈٹ تو ہے ہی اس کے اوپر اپلیکیبل جو ٹیکس لیتا ہے. رائٹ. تو آپ بیسکلی جو پہلے ٹیکس لیتا ہے آلریڈی آپ کے ٹیکس نیٹ میں شامل ہے وہ اویل کر سکتا ہے. یہ نارمل کوئی اور آدمی جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ میرا خیال ہے یہ اس کو ریویو ضرور کرنا چاہیے جب بھی موقع ہو، یعنی ریٹس کو بھی کرنا چاہیے اور ٹیکس کریڈٹ کو بہرحال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت انویسٹرز ہمارے جو ہے اس پہ اپنا کنسرن ریز کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ڈائیورس بھی کریں گے، ایگزٹ بھی لیں گے بیکاز آف دی ایبسنس آف دس؟ جی یقیناً لیں گے اور کچھ نئی انویسٹمنٹ جو آ سکتی تھی وہ سلسلہ نہیں ہوگا. اور ایسے ملک میں، ایسے انوائرمنٹ میں جہاں سیونگ ریٹ وغیرہ پہلے ہی کم ہے، اس میں جو ٹولز اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس سیونگز کو، وہ ایلیمینیٹ کر دینا جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور یہ کوئی ایسی یونیک بات نہیں ہے، بہت سارے ملکوں میں اس قسم کی سہولیات ٹیکس پیئرز کو اویلیبل ہے تاکہ جو اچھا کلین پیسہ ہے وہ کیپٹل مارکیٹس میں جائے، کیونکہ ظاہر ہے ٹیکس پیڈ منی ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے شاید جو بڑی پکچر ہے اس کو ذہن میں اس طریقے سے نہیں رکھا گیا، اور وہ ہم نے ایک رستہ تھا جو انفارچونیٹلی بند کر دیا. لیکن لائک اے سیڈ کہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں اس قسم کی، ہم انگیج رہتے ہیں اور گورنمنٹ نے ہم کو موقع دیا ہے، سنی بھی ہے ہماری بات، اور کچھ چیزوں پہ بڑی اچھی طرح سے ایکٹ بھی کیا ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی لاسٹ کاز نہیں ہے. یہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں. یاسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یونٹ ہولڈر بیس ہے اس وقت میوچل فنڈ انڈسٹری کا وہ کیا ہے، ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری کا جو اوور آل سائز ہے وہ کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس ایک ایکشن کی وجہ سے یہ کوئی ڈبل ڈیجٹ پرسنٹیج میں آپ کی انڈسٹری شرنک کرے گی، بوتھ ان ٹرمز آف یونٹ ہولڈر نمبرز اینڈ دا سائز آف دا انڈسٹری؟ جی یہ میرا خیال ہے کہ ان ٹرمز آف نمبر آف یونٹ ہولڈرز بالکل کر سکتی ہے. ظاہر ہے کیونکہ گروتھ آ رہی ہے تو وہ اس طرح سے پوری طرح ویزیبل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب یہ اگر ہم اس کو دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ پچھلے سال بھر میں بہت ساری ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی انیبل کر لیا ہے، اور سی سی پی نے ایک ریگولیٹری رجیم بھی مہیا کر دیا ہے جہاں پہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو وہ اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو نئے انویسٹرز کے نمبر جو ہیں وہ شاید اب زیادہ تیزی سے بڑھیں گے. لہٰذا اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ کمی محسوس نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ رہتا تو وہ اور زیادہ گروتھ ہوتی. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ایک تو کوانٹٹی آف انویسٹرز ہے تو اس پہ بھی امپیکٹ ہوگا، لیکن وہ جو کوالٹی آف انویسٹرز ہے نا، کیونکہ وہ گڈ کلین صاف ستھرا وائٹ پیسہ ہے جو میوچل فنڈز کے راستے سے چلا جاتا ہے، پھر وہ ریزنیبلی مڈ ٹو لانگ ٹرم ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکس کریڈٹس ایسے ہی نہیں مل جاتے کہ آپ نے پیسے ڈالے اور ٹیکس کریڈٹ اویل کر لیا. اس کے لیے ٹائم کمٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک اہم شرط ہے. تو
تو وہ آپ کی بات میرا خیال ہے درست ہے کہ اس پہ امپیکٹ AUM ٹرمز میں بھی جو ریٹیل بزنس کی طرف سے آئے گا اور یقیناً نمبر آف اکاؤنٹ ہولڈرز کی طرف سے بھی آئے گا. In your opinion, what is the current size of the industry, both in terms of unit holders and the size? میرا خیال ہے میں نے ابھی بہت ریسنٹلی چیک نہیں کیا لیکن میرا خیال ہے کچھ 2.5 لاکھ ہوگا میرا خیال ہے. Understood. اچھا دیکھیں ٹیکس کے ایک دو آفیشیل سے میری بات ہو رہی تھی, ان کا یہ ویو تھا کہ یہ جو ٹیکس کریڈٹس ہیں یہ ان کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے بیکاز جو ہولڈنگ پیریڈ ہے اس کو میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ انفورس کرنے میں کامیاب نہیں رہتی. سو آئی ٹولڈ دیم کہ یہ جاب میوچل فنڈ انڈسٹری کے تو ہے نہیں, یہ FBR اور گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. تو اس نے کہا کم سے کم میوچل فنڈ انڈسٹری کو کوئی میکینزم تو دینا چاہیے یا میک شور کرنا چاہیے کہ کسی یونٹ ہولڈر نے اگر ٹیکس کریڈٹ لیا ہے تو پھر اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم سے کم 2 سال کے ہولڈنگ پیریڈ تک یہ بہت آسان ہے ثانی, بہت آسان ہے. اس کو ہینڈل کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے تھے بٹوین اس FBR اینڈ SECP, اور اگر ہم اس قسم کے اور یہ ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ یہ سہولت اس طرح سے اویلیبل ہے کہ اگر کسی انویسٹر نے ٹیکس کریڈٹ کے لیے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیشل یونٹس ہوتے ہیں جو ریڈیمیبل نہیں ہوتے اتنی مدت تک, یا اگر ریڈیمیبل ہوتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ود ہولڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس سے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اگر انویسٹر ہم کو بتائے کہ جی یہ میں ٹیکس کریڈٹ کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو وہ والا یونٹ آفر کر دیں گے جو ٹیکس کریڈٹ یونٹ ہے. جی بالکل, اور اس کا نام رکھ دیں گے اسی اکارڈنس پہ. تو کیا جا سکتا ہے ایڈمنسٹریٹولی, کوئی بہت اس میں ارتھ شیٹرنگ قسم کے ریگولیٹری چینجز بھی ریکوائرڈ نہیں ہے, نہ انڈسٹری کی سائڈ پہ کوئی بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو چینجز ریکوائرڈ ہیں. کافی سمپل سی چیز ہے تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. کچھ اور ملکوں میں ہمارے ریجن میں بھی ہو رہا ہے آلریڈی. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں بھی اس چیز کو کم سے کم آئی ہوپ آپ لوگوں نے آن دا ٹیبل ضرور رکھا ہوگا. اس سے کنیکٹڈ جو ایک اور سوال ہے جو لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اینڈ دیٹ از کہ اب چونکہ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے اور جن لوگوں کا ہولڈنگ پیریڈ جو ہے وہ ابھی 6 مہینے پہلے شروع ہوا ہے اینڈ دے تھنک کہ اب تو بازار آزمائش میں رہے گی, سو دے وانٹ ٹو ایگزٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز لا ختم ہو گیا تو انہیں 2 سال تک کے لیے ہولڈنگ کے قانون کی پاسداری کی ضرورت نہیں ہے. سو واٹ از یور ویو آن دس؟ دیکھیے تھوڑا ٹیکنیکل ہے اور یہ شاید کسی ٹیکس ایڈوائزر سے بہتر ہوگا پوچھا جائے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ٹیکس کریڈٹ اگر انہوں نے آلریڈی اویل کر لیا ہے تو اس کا مطلب وہ کمیٹڈ ہے 2 سال تک رہنے کو, یا تو وہ ٹیکس واپس 2 سال سے پہلے نکلے اور ٹیکس دے دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ٹیکس کریڈٹ کسی نے اویل کر لیا ہے تو میرا ذاتی ویو تو یہ ہے کہ وہ 2 سال کی ریٹینشن جو ہے وہ اس پہ اپلائی کرنی چاہیے, کیونکہ جب انہوں نے کیا تھا اس وقت یہی قانون تھا. But because of this action and the other measures of the government, اگر لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ گر جائیں گی اور وہ یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں تو دس کین بی اے پرسنل کال, بٹ لیگلی یو آر کلیئر کہ اس میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, لائبلٹی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل کلیئر ہوں, ظاہر ہے جو ٹیکس ایڈوائزرز ہیں وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن جتنا میرا اپنا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ مارکیٹ امپلیکیشنز ہیں, لیکن جب انویسٹرز انویسٹ کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہماری نالج میں ہوتا ہے کہ یہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اور طریقوں کے فنڈز بھی اویلیبل ہیں, فکسڈ انکم فنڈز بھی ہیں جہاں پہ یہ کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ شاید ویلڈ نہ ہو آرگیومنٹ. یہ ضرور ہے کہ آگے کے لیے ہمیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان سے یہ بات کرنی چاہیے کہ اور ملکوں میں اس طرح بھی ہے کہ ٹیکس کریڈٹ جو ٹیکس کریڈٹ ایلیجیبل یونٹس ہیں ان کے بیچ میں آپ چینج کر سکتے ہیں, یعنی آپ ریڈیم نہیں کر سکتے بٹ یو کین لیکن اپنی ایسٹ کلاس کو چینج کر سکتے ہیں. انڈرسٹوڈ. آخر میں یہ بتائیں یاسر صاحب کہ حکومت نے میوچل فنڈس کو جو ہے وہ ایک کیٹیگری بینکس میں سرمایہ کاری کی اجازت دی ہے, سو لیکویڈیٹی پر اس کے کس طرح کے اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے تھوڑے سے ریٹس وغیرہ بہتر ہوں گے
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اور اچھی بہتر کرنی چاہیے لکوڈیٹی اٹریکٹ. پلس جیسے آپ کے علم میں ہے ثانی، اب ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں اس طرح کی اٹریکشنز نہیں رہی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی، تو دوسرے ایونیوز بھی کم ہوتے جا رہے کافی حد تک. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ فارن کرنسی بہت ریگولیٹڈ ہے، ایک حد تک ہی لوگ انویسٹ یا فارن کرنسی خرید سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ٹیکس پیڈ وائٹ پیسہ ہے اس کے لیے ابھی بھی ہم ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے. انڈرسٹوڈ. سو گیون دیز سرکمسٹانسز جس میں نظر آ رہا ہے کہ گاڈ فاربڈ اگر IMF پروگرام ریسٹور نہیں ہوتا، ڈاؤن دا روڈ 14 مہینوں میں $32 بلین کی لائبلٹی اسٹریٹ لائبلٹیز نظر آ رہی ہیں. آئل جو ہے وہ $242 کی LC ابھی بینکس آج کے دن کھول رہے ہیں. سو گیون دیز آل سرکمسٹانسز اینڈ اے کمپلیکس سچویشن، what would your advice be to a mutual fund investor کہ وہ کیا کرے؟ جس کے پاس اگر ایکویٹی ہے تو وہ ایکویٹی کو ہولڈ کر لے، یا فکسڈ انکم میں چلا جائے، یا دونوں سے نکل کر گولڈ میں چلا جائے، کسی اور کموڈٹی میں چلا جائے. بیکاز کموڈٹی سپر سائیکل کی باتیں ہوتی ہیں مگر یہ تھمنے کا تو نام نہیں لے رہا، بیکاز اٹ سیمز کہ وہ واقعی یوکرین کے ساتھ ٹائڈ اپ ہے، اور وہاں پہ لگتا یوں ہے کہ شاید جو US اور USSR ہے، رشیا ہے، دونوں مل کے کچھ نہ کچھ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کی پرائس شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، پاکستان جیسے ممالک کو پے کرنا پڑ رہی ہے. سو واٹ وڈ بی یور ایڈوائس ٹو اے نارمل یونٹ ہولڈر اینڈ انویسٹر آف دا میوچل فنڈ انڈسٹری ان پاکستان؟ دیکھیے، میں پاکستان میں جیسے آپ جانتے ہیں ثانی کہ صرف ایڈوائس اس حوالے سے نہیں دی جا سکتی کہ کیا چیز اچھی ہے بری ہے. بہت ساری انویسٹمنٹ ایونیوز اویلیبل نہیں ہے انویسٹرز کو. یعنی اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر کہیں کہ بھائی ریسیشن ہے دنیا میں آنے لگ رہا ہے، ارلی سائنز آ رہے ہیں، اور بہت سارے اکانومسٹ جو ہے وہ مختلف ملکوں میں، ریجنز میں کافی اسٹرانگ ریسیشنری ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں. اور اس قسم کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ فلائٹ ٹو سیفٹی تو گولڈ اچھا پرفارم کرتا ہے، اور جو لوگوں کے ریزروز بلڈ کرنے وغیرہ کے ٹرینڈز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں ابھی تک، تو بالکل اچھا کر سکتا ہے. لیکن پاکستان میں گولڈ لینے کا کوئی باقاعدہ اس طرح سے طریقہ جو ہے وہ ہے تھوڑا کسی حد تک یہ کموڈیٹیز ایکسچینج میں اویلیبل ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے ریٹس ابھی تھوڑی بہت شروع ہو رہی ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ میں اگر ایکسپوجر لینا ہے تو اس کے اپنے رسک ہیں، پھر اس کے اپنے ڈینومینیشن سائزز ہیں، تو وہ بھی ایسے نہیں کہ آپ ایپلز ٹو ایپلز کمپیئر کر سکیں. تو یہ جو میوچل فنڈز ہیں اس میں آسانی یہ ہے کہ 5,000 والا ہو انویسٹر، یا 500 والا ہو، یا 5 کروڑ والا ہو، ایک ہی جتنی آسانی سے اس کو اویلیبل ہیں چیزیں. پاکستان کی میوچل فنڈ انڈسٹری جو ہے وہ گولڈ یا اجناس کا کوئی فنڈ تو نہیں آفر کر رہی ایز آف ناؤ؟ ایک آدھ فنڈ کوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی شاید پینشن یا یہ والنٹری پینشن اسکیم سائٹ پہ ہیں، باقاعدگی سے کوئی اتنے کموڈیٹی فنڈز نہیں ہیں اویلیبل. وہ ایک ایریا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ کام کرنا چاہیے ریگولیٹرز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو. So you see a big crisis ahead, because کہا جاتا ہے کہ اگر ورلڈ لیول کرائسس کی بات ہو تو سیف ہیون از گولڈ، ریجنل چیلنجز ہوں تو ڈالر. سو یو سی اے بگ چیلنج اہیڈ. جی چیلنج ہے، بالکل ہے، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سبھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیلنجز ہیں. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارا جو بنیادی ایک اکنامک اسٹرکچر ہے ثانی، وہ ایسا ہے کہ اگر ابھی آپ دیکھیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ریسیشنری ٹرینڈز وغیرہ کی، کچھ کموڈیٹی پرائسز کافی سگنیفیکنٹلی کم ہو گئی ہیں آلریڈی. انرجی سائڈ پہ ہمیں اتنا زیادہ وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئے، اور اگر وہ جلدی نظر آئے گا، یعنی اگر یہاں سے $20-25-30 آئل کم ہو گیا تو ایک بہت بڑا سبسٹینشیل امپیکٹ ہے اس کا ہمارے اوپر. اور پتہ لگے گا کہ آپ کے پورا جو ٹریڈ بل ہے
اس میں 6-8 ارب ڈالر کا فرق پڑ گیا. بالکل تو اتنے ہی فرق سے ہماری چیزیں سیدھی بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں فوراً. بالکل. وی آر اے اسمال اکانومی اور ہماری بیوٹی یہی ہے کہ 8-10 ارب ڈالر سے ہماری معیشت کا پہیہ ایک دم چل جاتا ہے. یاسر صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. یاسر قادری نے 2-3 چیزوں کو کلیریفائی کیا کہ جن لوگوں نے آلریڈی انویسٹ کیا ہوا ہے میوچل فنڈ میں اور ٹیکس کریڈٹ کے قانون میں تبدیلی کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایک دم ڈائیورس کر دیں یا ریڈیم کر دیں یونٹس کو. ان کو پہلے کسی ٹیکس کے کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر سے مشورہ کر لینا چاہیے، بیکاز ہی واز آف دا اوپینین کہ ہولڈنگ پیریڈ 2 سال کا ہے، تو 2 سال تک لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹ کو جو میوچل فنڈ میں ہے وہ رکھنا چاہیے، بیکاز ان کے اوپر ٹیکس لائبلٹی یا پینلٹیز پڑ سکتی ہیں. دی ادر تھنگ وچ ہی پوائنٹڈ آؤٹ واز کہ میوچل فنڈ انڈسٹری کو سائز کا اور ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں چائنیز وال از ون تھنگ، certain regulatory framework are the hurdles, and at the end what he pointed out was کہ a good thing is happening کہ ریگولیٹر مفاد کے ساتھ مل کر اس طرح کے رول کو سوچ رہا ہے جس طرح کا رول نیسڈیک میں بروکرز کو ملا ہوا ہے. وہ سیلف ریگولیٹ کرتے ہیں، خود اپنے ساتھیوں کے اوپر پینلٹی لگاتے ہیں، خود انہیں بیہیو کراتے ہیں اور خود انویسٹر کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرتے ہیں. یہ والی چیز میوچل فنڈ انڈسٹری میں اگر ہو جاتی ہے تو یہ ایک رول ماڈل ہوگی ٹو دا بروکریج انڈسٹری، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ خود بخود اپنے آپ کو کم کر رہی ہے، انویسٹر سائز کو کم کر رہی ہے، مارکیٹ کے سائز کو کم کر رہی ہے، اور جو مارکیٹ نیرو ہے اسے مزید نیرو سے نیرو، چھوٹی سے چھوٹی کر رہی ہے. وی ہوپ کہ گوئنگ فارورڈ ریفارمز کو مارکیٹ میں جگہ ملے گی، ریزنیبل وعدوں کو مارکیٹ میں جگہ ملے گی، اور یہ مارکیٹ بھی دوسری مارکیٹس کی طرح گرو کرے گی.